ہمارے ریسرچ پیپرز ہم بالکل فریلی بانٹتے ہیں، ایک کاپی تو سب کو فری دیتے ہیں. ایک سے زیادہ منگوانی ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر آپ عثمان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر جو ڈیڈیکیٹڈ ہے +923215900162 +923215900162 یہ اکیڈمی کا نمبر ہے. عثمان بھائی بھی سن سکتے ہیں، ہمارے ملک صاحب بھی سن لیتے ہیں، ندیم بھائی بھی، عفنان بھائی اور لوگ بھی، کوئی بھی یعنی وہ اکیڈمی میں اٹینڈ کرے گا. صبح 9 سے لے کے ظہر تک اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک یہ ٹائمنگ ہے. آپ رابطہ کریں تو آپ کے گھر فری انشاءاللہ ڈاک ہمارے تمام ریسرچ پیپرز آ جائیں گے. اور ڈاک کے والے سے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر کر دیتے ہیں کہ جب بھی ڈاک کا ایڈریس بھجوائیں تو ڈیٹیلڈ جتنا ایڈریس ہوگا ڈاک آسانی سے آپ کو ملے گی. اور اگر کوئی دکان وغیرہ کا ایڈریس ہو وہ زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنے گھر ڈاک منگوائی نہیں ہوتی اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں سے کوئی بندہ روانہ کریں گے جو ان کے گھر دے کے آئے گا. تو ہم نے پاکستان پوسٹ آفس کے ذریعے ڈاک بھجوانی ہوتی ہے، تو یہ بھی ذرا کنفرم کر لیا کریں، اپنے ارد گرد ڈاکیا یا ڈاکخانے سے بھی رابطہ کر لیا کریں. اور جب بھی ایڈریس لکھیں ڈیٹیل ایڈریس ہو، نام ہو، موبائل نمبر ہو، اور اگر کوئی سیکٹر ہے سیکٹر کا نمبر ہو، بلاک ہے بلاک نمبر ہو، اسٹریٹ ہو، جس ایریے میں آپ رہ رہے ہیں کوئی کالونی ہے اس کا بھی لکھیں. اور آپ کے گھر کے پاس کوئی مشہور جگہ ہے یا کوئی مشہور کوئی دکان ہے یا کوئی بیکری ہے یا کوئی بینک ہے یا ڈاکخانہ ہے، کوئی بھی مشہور چیز ہے اس کا مینشن کریں. یا کوئی اسکول یا کالج ہے تو لکھ دیں نصب فلاں اسکول. پھر وہ جتنا ڈیٹیلڈ ایڈریس ہوگا تو آپ کو آسانی کے ساتھ ڈاک مل جائے گی. تو اکثر لوگوں کو تو مل جاتی ہے لیکن بعض اوقات اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں. اور خصوصاً جو ہماری کراچی کی ڈاک ہے وہ بعض اوقات 7-8 دن بھی لگ جاتے ہیں. بعض اوقات ڈاکیے بھی مستی کرتے ہیں، وہ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ڈاک تھوڑی اکٹھی ہو تو ایک بار ٹریول کریں گے. وہ اپنا پیٹرول بچا رہے ہوتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ، تو وہ اپنی مسلمانی شو کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاک کو ڈیلے کر دیتے ہیں. ہمیں لوگ فونوں پہ فون کر رہے ہوتے ہیں، اگر جنرلی کسی کی اسکپ ہو جائے تو دوبارہ ہم ڈاک بھجوا دیتے ہیں. تو یہ ہارڈ کاپیز اس طریقے سے آپ منگوا سکتے ہیں. رہی سافٹ کاپیز تو وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ ڈاؤن لوڈز والے پورشن میں جائیں، آپ تمام سافٹ کاپیز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں آپ ان واٹس ایپ نمبروں پہ رابطہ کریں، وہ آپ کو اس کی سافٹ کاپیز بھجوا دیں گے. اوریجنل PDF اس کے جو یعنی صحیح کوالٹی والے ہیں، سکینڈ نہیں ہے بلکہ اوریجنلی جنریٹڈ ہے فرام کورل فائلز، تو وہ آپ کو بھیج دیں گے. اکثر لوگ یعنی یہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جتنے لیکچرز دیے ہیں ہر لیکچر کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک ریسرچ پیپر ہونا چاہیے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر ریسرچ پیپر ہونا امپاسبل ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں نے سینکڑوں لیکچرز دیے ہوئے ہیں. ایک لیکچر کو اگر آپ ریٹن فارم میں لکھیں تو سینکڑوں صفحات بنتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لیکچر دیا ہے اس کو ریٹن فارم میں لے کے آئیں تو سینکڑوں صفحات بنیں گے. تو یہ ہم کہاں سے پرنٹ کریں؟ وہ آپ لیکچر ہی دیکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طریقے سے اگر میں نے ذکر کے اوپر کوئی لیکچر دیا ہوا ہے تو وہ آپ 6 لیکچر دیے ہوئے اذکار کے اوپر، مسئلہ 111 ABC 112 ABC، آپ لکھنا شروع کریں ہزاروں صفحات بن جائیں گے. تو کیا کریں گے؟ تو یہ پاسبل نہیں. میں نے صرف کرٹیکل ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہے کہ ایک ٹاپک ہو، ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے، آپ ٹریگر ہو جائے. ہمارے ریسرچ پیپرز کا مقصد ہے کہ آپ ٹریگر ہو. میں چاہوں تو میں ہزاروں صفحوں کی کتابیں بھی لکھ سکتا ہوں. میرے لیکچرز اگر آپ لکھیں تو لاکھوں صفحات پہ بنتے ہیں، تو مجھے ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھنا کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن سر کتاب تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. میری کتاب کون پڑھے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہم ریسرچ پیپر صرف لکھتے ہیں 2 صفحات کے. ٹھیک ہے، مثلا یہ ریسرچ پیپر ہے تو یہ 2 صفحوں کے 2 ورقوں کے اوپر ہوگا. آپ کو ایک ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے. ٹوٹل ہمارے 9 ریسرچ پیپرز ہیں جو آپ کو بائی ڈاک آئیں گے. ایک کاپی فری آئے گی سب کی. اگر زیادہ منگوانے ہیں تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر جتنی اس کی یعنی مقدار بنتی ہے اتنے آپ سے پیسے چارج کر کے آپ کو وہ کاپیز بھیج دیں گے. 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور نمبرنگ ان کی 8 تک ہے کیونکہ 5 نمبر کے اوپر 2 ہیں، 5A اور 5B. باقی 1 2A اور B بھی ہے لیکن وہ 2B جو ہے وہ ہم نے سافٹ کاپی میں رکھا ہے، اس کو ہارڈ میں پرنٹ نہیں کیا. 2A ہی ہے. 1 2 3 4 5A 5B 6 7 اور 8 یہ ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز ہیں.
اور 3 اذکار کارڈ ہے، اس میں ایک بلو کارڈ ہے صبح شام کے اذکار، ایک گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد اذکار، اور ایک اورنج کارڈ ہے جادو ٹونا، وبائی امراض اور اس قسم کی پریشانیوں سے بچنے کے سنت 5 وظائف۔ تو یہ ٹوٹل آئٹم بنتے ہیں 12۔ آپ کی یہ 12ویں کی نسبت بھی ہوگی، 12 ربیع الاول کی بھی ہوگی اور ویسے بھی، تو یہ 12 کی نسبت ہے، اور یہ ہم نے اس کو فریز کر دیا ہے۔ اب کوئی ریسرچ پیپر اس میں ایڈ نہیں ہوگا، نہ ضرورت ہے۔ لیکچرز دیکھیں، جس طرح ہمارے مسئلہ نمبر 201 کے اوپر آ کے فریز ہو چکے ہیں، اب مجالس ہی آگے چل رہی ہیں۔ قرآن لیکچرز بھی جب مکمل ہوں گے یہ فریز ہو جائیں گے، پھر نئی کلاسز شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ جب یہ قرآن مکمل ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 آئٹمز ہیں جو آپ کو ڈاک میں ملیں گے، اور یہ فریلی آپ کو ایک ایک سیٹ ملے گا۔ زیادہ منگوانے ہیں تو پھر آپ ان سے خود رابطہ کر لیں، اور جو لوگ درس میں آتے ہیں وہ فزیکلی یہاں سے یعنی ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ لوگوں کے یعنی ایڈریسز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس ایڈریس پہ بھی بھیج دیں، اس ایڈریس پہ بھی بھیج دیں۔ اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی، جس نے منگوانا ہے وہ اپنے موبائل نمبر سے خود ٹیکسٹ کرے گا، واٹس ایپ نہیں، ٹیکسٹ کو انٹرٹین کریں گے، رابطہ کرے اپنے سے، کیونکہ آپ کسی کا ایڈریس دے دیں گے، ہو سکتا ہے وہ مطلب برا من آ جائے، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے۔ 1-2 بار ہمارے یہ بھی کیسز ہوئے ہیں، لوگوں کے ایڈریس لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ جس کا اپنا ہے وہ اپنا ہی ایڈریس بھیجے، زبردستی نہ کسی کو بھجوائیں، ٹھیک ہے؟ جسے شوق ہو خود منگوا لے گا۔ تو یہ ریسرچ پیپر منگوانے کا طریقہ ہے۔ فی الحال تو ہم نے اس کی یعنی کوئی رقم نہیں رکھی ہوئی ہے، فری ہی ایک سیٹ سب کو بیچتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں معاملات، یعنی لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں۔ یہ ہمارے اکثر لوگ یعنی پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں جی اکیڈمی کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ اللہ پورا کرتا ہے جی۔ تو آڈے مرے بابے تسی کہندے ہو جی اتنے لوگوں نے کھوا رہے ہیں، تو ساڈے زندہ دل دعوت کا کام کرنے والے لوگ یہ سارا سسٹم نہیں چلا سکتے۔ اور ہم یعنی پیسے سے زیادہ ان پٹ ہماری ایفرٹس کی ہے، یعنی یہ ویڈیوز کی پوری تیاری کرنا، لیکچر تیار کرنا، اس کو ڈیلیور کرنا، یہ انڈیویجولی میری اکیلے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے یہ کام کرنا ہے، پورا 1 ہفتہ لگتا ہے اگلے ہفتے کے پروگرام کے لیے، پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، تبھی تو ہفتے میں ایک پروگرام ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ مجلس بھی ہونی ہوتی ہے، قرآن کلاس بھی۔ اس کے بعد پھر اس کی یعنی ایڈیٹنگ کرنا، تھم نیلز کو ایڈجسٹ کرنا، جے پی جیز لگانا، یہ فرحان بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ریکارڈنگ جو ہے ہمارے ان فرحان بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اکیڈمی کی صفائی اور یہ سارا ڈاک کا نظام یہ ہمارے عثمان بھائی اور ملک صاحب اور ندیم بھائی، عفنان بھائی، یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب لوگ فی سبیل اللہ ہی ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایفرٹس کے ذریعے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے پرنٹنگ کی ذمہ داری ایک بھائی نے لی ہوئی ہے جن کا پرنٹنگ پریس اپنا ہے، تو وہ بھی اللہ کے فضل سے چلا رہے ہیں معاملات کو۔ تو اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ باقی ایک میں آپ کو خطرناک بات بتا دوں کہ اس کام میں پیسہ بہت ہے۔ یعنی ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اس کے باوجود لوگ کروڑوں روپیہ دینے کے لیے منتیں مار رہے ہوتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں۔ لیکن اللہ کے فضل سے طبیعت میں غنا ہے، ہمیں پرواہ نہیں کسی کی ہوتی، 1 روپے کے روادار نہیں کسی کے، نہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو میں اکثر سوچتا ہوں جو مانگتے ہوں گے تو سر پھر وہ صحیح گاڑیوں میں پھرتے ہیں نا، صحیح آپ کو ان کی کوٹھیاں اور باڈی گارڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو مانگ کے لے لیتے ہیں۔ جب بن مانگے اتنا کچھ ملتا ہے تو مانگنے والوں کو تو پھر بہت زیادہ ملتا ہوگا۔ تو یہ یعنی ایک سمجھ لیں ایک پلسرات ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ تو جو سمجھدار آدمی ہے جس کو اللہ سے ریوارڈ لینا ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کے وضو آ کے یہاں پہ ٹوٹ جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ وہ دین کے نام کے اوپر یا کوئی جی اس وقت امت کو ضرورت ہے، امت وہ خود ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس فتنے سے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ عورت کے فتنے سے بچ جائیں، نمبر 1، نمبر 2 مال کے فتنے سے بچ جائیں، اور نمبر 3 فیم، مشہوری اور اپنی پرستش کروانے کے فتنے سے بچ جائیں۔ دنیا کے سارے شیاطین مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے انشاءاللہ۔ اللہ سے تو مدد مانگنی ہی مانگنی ہے، لیکن ان 3 چیزوں کے ساتھ تو انشاءاللہ۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلے نمبر پہ عورتیں، اس کے بعد سارے دنیا کے مال۔ یعنی عورت سے داخل ہوتا ہے دین میں، درار ڈالتا ہے شیطان۔ عورتوں والا معاملہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، کوئی انٹریکشن نہیں کسی کا، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی دین کے نام کے اوپر چور بازاری نہیں ہے، نہ عورتوں کے فون انٹرٹین ہوتے ہیں۔ ہاں ویسے کوئی ڈاک کے لیے کوئی بھجوا دے وہ علیحدہ بات ہے،
ادروائز کوئی سوال جواب، کوئی سلسلہ، کوئی چھپی دوستی، کوئی ظاہر دوستی کوئی ہے ہی نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ مال والا تو یہاں کوئی سوچ نہیں سکتا، آ کے دیکھ لیں، کئی لوگ تجربہ کر کے دے چکے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہ کے فیم والا وہ تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں تو باہر سے بھی لوگ بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اوتھے وڈی سکرین لے لو، جیڑا خرچہ میرے تے کرنا ہے نا اتنے پیسوں کی آپ بڑی سکرین لے لیں، ہم ایچ ڈی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو انجینئر صاحب وہیں موجود ہیں، مجھے ہاتھ تو نہیں لگانا نا آپ نے، اصل تو آپ نے تعلیمات سے فائدہ اٹھانا ہے نا، تو آپ بیٹھ کے سکون، مجھے بھی یہاں سکون کرنے دیں، آپ بھی خود ادھر سکون ہی کریں۔ یہ ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو دوسرے شہر میں جانے کی، پرانے زمانے میں تو چلو جسٹیفائی تھا، لوگ کہتے تھے ہم دیکھ لیں، یہاں تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں، تو لوگ کہتے تھے فلاں گاؤں میں فلاں مولوی آیا ہوا ہے، جا کے اسے دیکھ لیں، سن لیں۔ تو سر یہاں ہماری اکیڈمی میں ہر اتوار کو بلا ناغہ، عید ہے، رمضان ہے، کچھ بھی، ہم یہاں پروگرام ضرور اتوار والے دن ہوتا ہے، ناغہ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے۔ زہر کی نماز 1:30 بجے آ کے یہاں پڑھیں ہمارے ساتھ، تو زہر سے اثر آپ ملاقات بھی ہو جائے گی، اور جو آؤٹ اسٹیشن کے لوگ ہیں وہ 11 بجے تک یہاں پہنچ جایا کریں، ہم نے ان کو کھانا بھی دینا ہوتا ہے، اور ملاقات والا سلسلہ درس سے پہلے ہو جاتا ہے۔ تو دعوت عام ہے، یہاں پہ آئیں۔ باقی دوسرے شہروں میں جانے کی، دوسرے ملکوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ سر صرف اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات بناتے ہیں، ان تعلقات کی بنیاد پہ وہاں سے چندے لینے ہوتے ہیں انہوں نے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ایسا نہیں کرتا ہوں، تو کوئی ایک بندہ آ کے قرآن پہ حلف دے دے کہ جو انٹرنیشنل اسپیکر اور وہ کہ میں کسی سے 1 روپیہ بھی چندہ نہیں لیتا، جس کو آپ جانتے ہیں، تو وہ ایک ہی بندہ آپ کو نظر آئے گا جو اللہ کے فضل سے بے لوث یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ باقی آپ جتنے اسپیکرز ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر وہ آپ کی عقیدت وابستہ ہوگی، کروڑوں کے چندے لے رہے ہیں، اور وہ جسٹیفائی بھی ہوں گے، وہ چلا بھی رہے ہوں گے اس سے مدرسوں کو یا دین کو، یا اپنے آپ کو بھی چلا رہے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ اس طرح کی وہ لالچ نہیں ہوتی، اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ جائیں گے نہیں تو پھر فیم کے فتنے سے آپ خود بخود بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے پبلکلی جانا نہیں ہے، کسی کو فیس نہیں کرنا، تعلقات نہیں بنانا، یا کتنے کتنے یعنی فیکٹریوں کے آنرز آتے ہیں، بڑے بڑے یعنی امیر لوگ ہیں، یعنی ٹائکون اپنی اپنی فیلڈ میں، تو وہ زبردستی کر رہی ہیں ہمارا کارڈ رکھ لیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں، بھائی ہمیں کبھی ضرورت پڑے، ہم نے کہا ضرورت پڑنا ہی نہیں ہے، ضرورت آپ کو ہی پڑے گی۔ سر جو خدا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا، تو خدا کی ایک صفت غنی ہونا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے غنی کر دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے اندر غنا پیدا کریں، آپ بے پرواہ ہو جائیں تو کوئی چیز۔ اور یہ سے ساری باتیں آپ کی تسلی کے لیے، ادروائز میں بہت سمجھدار اور چلاک بندہ ہوں، میں دنیا کے پیسے کے عوض اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بڑی چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، الحمدللہ، اسی لیے تو کر رہے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا مال لے کے آخرت سے محروم ہو جائے، سمجھدار۔ لیکن یہ صرف تقریروں میں کہنا آسان ہے، پریکٹیکلی عمل کرنا مشکل ہے۔ پریکٹیکلی تو کہتے ہیں دونے جانے مٹھے باؤ، وہ کہتے ہیں اے بھی نہ چھوٹے او بھی نہ چھوٹے، تو یہ مشکل کام ہے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، خاص اللہ کی توفیق ہو، اللہ کی مدد ہو، اور آپ کو بالکل اپنا مقصد کرسٹل کلیئر ہونا، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ادروائز آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔